بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والا خود بھی عمل کرے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس کا مفہوم ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور خود اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے؟ لہذا جب تم دوسروں کو کسی عمل کی نصیحت کر رہے ہو تو خود بھی عمل کرو، نہ یہ چونکہ خود عمل نہیں کر رہے ہو لہذا دوسروں کو بھی نصیحت نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بہرحال دوسروں کو نصیحت کرنے میں اس بات کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب مجھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں وعظ کر دیتا ہوں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو خود تو عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتا ہے۔ دونوں کی نصیحت کی تاثیر میں فرق ہے۔ جو شخص عمل کر کے نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر فرما دیتے ہیں، وہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے، اور بے عملی کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے یعنی اس کا اثر سننے والوں پر بھی نہیں ہوتا، زبان سے بات نکلتی ہے اور کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، دلوں میں نہیں اترتی۔ لہٰذا عمل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، مگر یہ چیز نصیحت کی بات کہنے سے منع نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔